السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے؟ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی پچھلی تمام احادیث کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کیا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا اور اسے اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھیں کہ دہرائی ریویژن کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے بار بار ان احادیث کو پڑھتے رہا کریں، دہراتے رہا کریں اور سنتے رہا کریں، کہانیاں بھی دوبارہ سنا کریں، اور ان کو جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے نا کسی کے ساتھ تو وہ آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اب تک ہم نے جتنی احادیث پڑھی ہیں آپ اپنی ہالیڈے والے دن ان کو ضرور ریوائز کیا کریں سب کو انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث بھی بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزے کی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر، فیئر آف اللہ۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے ہم عربک ٹیکسٹ دیکھتے ہیں اپنی حدیث کا، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کی دہرائی کر کر اس کو یاد کریں گے، پھر میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو کہانی سناؤں گی۔ تو آج کی ہماری حدیث ہے اتق اللہ حیثما کنت۔ کیا ہے حدیث؟ اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ Have fear of Allah wherever you may be۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں کیا بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ بچوں، اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم ہے اور اس لیے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان، غفور اور رحیم اور رحمان اور رحیم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جی، اس کی ہم پر ہر وقت نظر ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں بچوں کہ جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں یا ہمارے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے تو فوراً ہمارے دماغ اور دل میں ایک کھٹکا سا آتا ہے نا کہ نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، نہیں یہ تو بڑا برا کام ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جب انسان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ کام تو برا ہے یا گندا ہے، تو ساتھ ہی اس کے اندر نا ایک خیال اور بھی آتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میں یہ کام نا چھپ کر لیتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن بچوں، چھپ کر کام کرنا اور اس خیال سے کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں یہ گندا کام کر لوں چھپ کر، یہ تو بہت زیادہ بری بات ہے۔ اور پتہ ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے چھپ کر کوئی کام کر لیں گے، جیسے کسی بند کمرے کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں پر کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوگا اور ہم نے جو کام کرنا ہے ہم وہ کر لیں گے، لیکن یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ کام کبھی نہ کبھی سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کو پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ کام کبھی بھی کسی کو پتہ نہ چلے تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر بھی وہ کام پتہ چل گیا جو ہم نے چھپ کر کیا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہر وقت جو 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ تو ہمارے ہر کام کو، ہر عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت کہ ہم کون سا اچھا کام کر رہے ہیں، کون سا برا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ سب ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر کوئی کام کرنے لگیں جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ غلط کام ہے، برا کام ہے، اور آپ کو اچانک پتہ چل جائے کہ اس کمرے میں تو CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے، تو آپ کو کتنی شرم آئے گی اور کتنا برا لگے گا، کتنی امبیرسمنٹ فیل ہوگی نا۔
تو اس لیے بچوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دو فرشتے بھی ہمارا ہر وقت جائزہ لیتے ہیں، ہمارا ریکارڈ رکھتے ہیں، کوئی کام ان لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم ہو، کیونکہ جب اللہ کا ڈر ہوگا نا، ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کوئی غلط کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اس لیے ہم تمام برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی بھی نا ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو کہ نا ہمیشہ سچ بولتی تھی اور بہت اچھی اور نیک تھی۔ تو بچوں کیا ہوا ایک دفعہ کہ اس جہاں پر وہ لڑکی رہتی تھی نا، وہاں کے جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا کہ آج سے کوئی بھی مکسنگ کا کام نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی شخص آئندہ سے ملاوٹ نہیں کرے گا، دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، آٹے کے اندر کوئی چیز مکس نہیں کرے گا، یعنی ہر چیز کو خالص پیور دے گا، اور اس نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس چیز کی چیکنگ کے لیے وہ بادشاہ روز رات کو اپنے شہر کا راؤنڈ لیتا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے شہر کے لوگ پریشان تو نہیں ہیں، کسی مشکل میں تو نہیں ہیں، اور کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ روز رات کو بھیس بدل کر راؤنڈ لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اسی طرح راؤنڈ لے رہا تھا اپنے شہر کا، تو وہ ایک گھر کے باہر سے گزرا تو اس کو کچھ آوازیں آئیں۔ وہ کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ سننے لگے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو پتا چلا کہ اندر جو تھی نا، وہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، یعنی اسی اچھی اور نیک لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اس دودھ کے اندر نا پانی مکس کر دو، اور اس بیٹی نے آگے سے کہا کہ نہیں ماما، یہ تو بہت غلط بات ہے، اور آپ کو تو پتا ہے کہ بادشاہ نے منع کیا ہے کہ پانی مکس نہیں کرنا اور ان کو سزا ملے گی، تو میں تو ایسا غلط کام بالکل نہیں کروں گی۔ تو ماں نے کہا کہ کون سا بادشاہ ہمیں اس وقت یہاں پر دیکھ رہا ہے، تم چپ کر کے تھوڑا سا پانی مکس کر دو، کیونکہ اس طرح دودھ زیادہ ہو جائے گا، اور جب ہم صبح بیچیں گے تو زیادہ لوگوں کو بیچ سکیں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اس بیٹی کے کیونکہ دل میں اچھائی تھی، اس بیٹی نے کہا کہ نہیں ماما، اگر بادشاہ ہمیں نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، اس لیے غلط کام تو چھپ کر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ باہر کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور وہ اس بچی سے بہت زیادہ امپریس اور خوش ہوا کہ یہ کتنی اچھی بچی ہے، کتنا سچ بولتی ہے، اور اس کو اللہ کا ڈر بھی ہے۔ پھر بادشاہ نے ان کے گھر کے حالات پتہ کرائے تو پتہ چلا کہ یہ ماں بیٹی یہاں پر اکیلے رہتی ہیں، ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور ان کے گھر کے کافی برے حالات ہیں۔ تو پھر بادشاہ کو افسوس بھی ہوا، اور بادشاہ نے اگلے دن اس بچی کو اپنے محل میں بلایا، اور اس کی سچائی پر اور اس کے ایمان کی اتنی پختگی پر اس کو بہت شاباش دی اور اس کو خوب انعامات سے نوازا۔ تو دیکھا کہ اس کی سچائی کا اس کو کتنا اچھا صلہ ملا۔ تو پیارے بچوں، پھر ہمیں اس کہانی سے بھی کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام غلط جو ہو وہ چھپ کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو اچھائی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے، آپ کو پہلے سے وارن کر دیتی ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے اپنے دل کی آواز کو سنا کریں جو ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا رہی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث پر ضرور عمل کریں گے، اور اس حدیث کو اپنے دوستوں اور اپنے کزنز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If you like this video, smash the subscribe and like button. Thank you for watching.